السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویور نے میری ویڈیو کے اوپر یہ کمنٹ کیا ہے کہ آپ کو کوئی خواب آ جاتا ہے یا آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ وحی اترتی ہے کہ آپ روزانہ ایک نیا وظیفہ بتا دیتے ہیں، روزانہ ایک ذکر بتا دیتے ہیں۔ تو میں اس کے جواب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ساری ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اذکار، یہ وظائف ہم بتاتے کیوں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ، جس کے پاس ایک آیت آتی ہے، کسی کو اگر ایک حدیث آتی ہے تو وہ یہ حدیث آیت دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آج جس طرح فتنوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے کہ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں، لوگ فیس بک دیکھتے ہیں، دیگر سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ جب بھی سوشل میڈیا کو دیکھیں، اس کے اوپر ناچ گانے آ رہے ہیں، اس کے اوپر اس طرح کی بے حیائی آ رہی ہے اور بے شمار قسم کی فضول چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اگر ان کے اوپر چلتے چلتے دیکھتے دیکھتے اگر کسی کو کوئی اچھی چیز مل جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیحات پڑھو۔ تو بہرحال آج کل کے اس فتنوں کے دور کے اندر لوگ شرک میں جا چکے ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، لوگ بدعات کے اندر جا رہے ہیں، لوگ جھوٹے تعویذ فروشوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ پریشانی کے اندر نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جھوٹے استخارہ کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جا کے کہتے ہیں جی ہمیں استخارہ کر کے بتائیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم جتنے بھی اذکار آپ کو بتاتے ہیں یہ مسنون اذکار ہیں، جتنے بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں اتھینٹک وظائف جو کہ حدیث سے ثابت ہیں، جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا سارا قرآن یہ شفا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو شفا کہا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف بتائے ہیں، جو اذکار بتائے ہیں، وہی آپ تک پہنچائے جاتے ہیں ثقہ حدیث سے جو ثابت ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ضعیف، کوئی موضوع بات، کوئی سنی سنائی بات آپ کو نہ پہنچائی جائے۔ آئیں پہلے اللہ کے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اذکار کے بارے میں، وظائف کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیحات کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر کثرت سے کرو، اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اطمینان قلب چاہیے، اگر سکون چاہیے، اگر اطمینان چاہیے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا ذکر کرو، اگر میرا ذکر کرو گے تو آپ کو اطمینان قلب ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، اگر کوئی دکھی بندہ ہے، اگر کوئی بے چین بے قرار ہے، تو اگر اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا اس کو اطمینان ملے گا، اس کو سکون ملے گا، روحانی لذت اور اطمینان ملے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جو میرے ذکر کو جس نے چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا میں اس کا جینا مشکل کر دوں گا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کی گزران تنگ کر دوں گا، اور ساتھ فرمایا قیامت والے دن اس بندے کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔
تو اس لیے ہم اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اذکار بتاتے ہیں، ہم وصائف بتاتے ہیں، ہم ایسی اذکار بتاتے ہیں تاکہ انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ سے اس بندے کا تعلق جڑ جائے، اور جس بندے کا جو اذکار کرنے والا بندہ ہے یقیناً اس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اذکار کیا کریں، کثرت سے اذکار کیا کریں، اور کثرت سے اذکار کرنے والا بندہ یہ اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنے پیاروں میں شامل کر لیتے ہیں۔ جیسے جیسے بندہ اذکار کثرت سے کرتا جاتا ہے اور اپنے اذکار پر پابندی کرنے والا بندہ، اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ اس کو اپنے صالحین میں شامل کر لیتے ہیں، اللہ پاک اس بندے کو اپنے ولیوں کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ تو کثرت سے اذکار کیا کریں، اذکار کرنے سے آپ کی ساری پریشانیوں کا حل نکلے گا۔ اگر آپ کثرت سے اذکار کریں گے آپ کی بے چینی ختم ہوگی، بے قراری ختم ہوگی۔ یار یہ ذکر بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، اگر آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، آقا فرماتے ہیں اگر آپ کے سمندر کی جاگ جتنے گناہ ہیں اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بے شمار اذکار، یہ بھی ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی اہمیت اور فضیلت نہیں بیان فرمائی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ کی اہمیت نہیں بیان فرمائی، اس کے فضائل نہیں بیان فرمائے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ بقرہ کی اہمیت فضیلت بیان نہیں فرمائی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت اور اہمیت بیان نہیں فرمائی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فلق سورۃ الناس کی اہمیت بیان نہیں فرمائی؟ اسی طرح قرآن پاک کی ہر سورت کی ہر آیت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر بیان فرمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی شان بیان فرمائی ہے۔ سارا قرآن اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کا جتنا ذکر ہے یہ سارا شفا ہے، اور اس سے شفا یقیناً ملے گی اس کو شفا، فائدہ اس کو ہوگا جس کا اللہ رب العالمین کے قرآن کے اوپر ایمان ہے، جس کا یقین پکا ہے، جس کا اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ پکا ہے، جو رب العالمین کو رب مانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔